اور جس کروٹ پہ میں چاہوں گا وہی کروٹ زمین پہ لگے گی. لا الہ الا اللہ، میرے سوا اور کوئی نہیں. زمینوں میں، آسمانوں میں، سمندروں میں میرے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہے دین، یہ ہے دین. دوستوں ہم ضعیف ہیں، گناہ ضرور ہوگا، ہم معصوم نہیں ہیں، لیکن شیطان کا ساتھ نہیں دینا. شیطان کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا. ہو گئی فوراً سیدھے پہ مڑو اور رو اللہ کے سامنے، تجھے اللہ پاک آئندہ اس سے روکنے کی توفیق دے. اللہ کو رونا بہت پسند ہے. ہتھیار ڈال دو، رونا اللہ کو بہت پسند ہے. اور سجدے کا رونا، اوہ اس کا تو مقابلہ ہی نہیں. سجدے میں رو، جو موت آ رہی ہے تیاری کرنی. ہاں بھائی توبہ کر لو. فرمایا تم ایسے سمجھو جیسے تم نے گناہ ہی نہیں کیا. توبہ کر لو، تم نے گناہ ہی نہیں کیا. اب میرے دوستو یہ سارا دین ہے، یہ زندگی میں آ جائے تاکہ سب خوش رہے. اس کے لیے حضور والی محنت. آخری خطبے میں سردار الانبیاء نے فرمایا میں جو لا چکا ہوں آپ تک پہنچا چکا ہوں. صحابہ نے فرمایا آپ نے پہنچانے کا حق ادا کیا. اب غور سے سنو دوستو، غور سے. جنہوں نے یہ بات سنی، یہ ہے عرفات، یہ مکے سے 7-8 کلومیٹر ہے. ان سے نہیں کہا کہ بس تمہیں دین پہنچ گیا، ہاں مومن، ہاں مسلمان، ہاں اب سو جاؤ. نہیں، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے. یہاں سے ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے مکہ جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر مدینے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے مکہ اور مدینہ مسلمانوں سے خالی کرایا. جاؤ دن کے لیے جنگلوں بیابانوں میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. جہاں ہم نہیں پہنچے وہاں پہنچ جاؤ. وہاں وہ سمجھیے کہ جو حضور لائے ہیں وہ اصل ہے. ان کو انسانوں تک پہنچانا یہ حضور والا کام ہے. ورنہ مکے میں ایک نماز 1 لاکھ، ایک سبحان اللہ 1 لاکھ، ایک روزہ 1 لاکھ. مدینہ منورہ ایک مسجد میں ایک روایت 1000، دوسری روایت میں 50,000، 50,000 نمازیں. یہ سب چھوڑ دو. تبلیغ کیا ہے؟ سب چھوڑ کے جاؤ. تو صحابہ فرماتے تھے سب سے مشکل کام حضور کو چھوڑنا. بیوی کیا ہو، بچے کیا، سردار الانبیاء سامنے ہیں اور ہم نے چھوڑ کے چلے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے سواری پہ، حضور پیدل. اے معاذ کیا وقت ہے، یا اللہ اکبر. اے معاذ تم مشکل پہ جا رہے ہو، لیکن ایک بات ہے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب تو واپس آئے گا نا تو میں دنیا میں نہیں رہوں گا. تو معاذ کی کیا حالت ہوگی کہ نبی کو چھوڑ کے جا رہا اور واپسی میں نہیں ہوگا. میرے دوستو، وہ صحابہ جو حضور کے ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، بیٹھتے تھے، مشورہ کرتے تھے، انہیں صحابہ کو حضور نے بھیجا، مشورے والوں کو بھیجا اور ان کی
کی قبریں پوری دنیا میں بن گئی. لے جاؤ انسانوں کو دین ان تک دین پہنچاؤ, ان کو بتاؤ تمہارا رب کون ہے. کون تھے وہ صحابہ؟ معاذ بن جبل, زید بن حارثہ, حضور کا بیٹا. حضور نے کہا یہ میرا بیٹا ہے, اس کو بھی بھیجا. شرحبیل بن حسن, خالد بن ولید, عبداللہ بن عمر, ابو عبیدہ بن جراح, عبداللہ بن رواحہ, یہ حضور کے ساتھی تھے. جعفر طیار, ان سب کے قبروں پہ مجھے اللہ لے گیا ہے اور اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ تبلیغ کا کام حق ہے. ہم نے مدینہ چھوڑا, حضور کی رفاقت کو چھوڑی, ہمارے قبریں اجنبی غیروں میں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قبر فلسطین کے بارڈر پہ. اب یہاں آئے ہوئے اردن والے بیٹھے ہوئے, گاؤں کا نام ہے اربد. ہم اربد میں گئے, انہوں نے کہا یہ معاذ بن جبل کا قبر ہے. بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے ساتھ کٹے اندر گئے تو قبر سے, اس کمرے سے بڑی خوشبو آ رہی تھی. ہمارے مولوی صاحب نے پوچھا کہ یہ خوشبو آپ لگاتے ہیں؟ عرب سے کہا. عرب نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن 1400 سال سے یہ خوشبو آ رہی ہے. یہ مجاہد کا قبر ہے, یہ تبلیغ والوں کا قبر ہے, اور ساتھ اس کا بیٹا ہے عبد الرحمن بن معاذ. تھوڑے فاصلے پہ گئے, ابو عبیدہ بن جراح, زید بن حارثہ. ابو عبیدہ بن جراح کون ہے؟ یہ سمت کا امین, یہ سمت کا امین. دمشق میں گئے تو وہاں دیکھا خالد بن ولید امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. مولوی صاحب نے کہا اس گاؤں میں جاؤ دیکھو کس کا قبر ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ تبلیغ یہ نہیں ہے کہ بس ایک دم آ گیا, ریوڑ والے اٹھ گئے اور تبلیغ آ گیا. یہ 1450 سال سے یہ کام شروع ہے. خوش قسمت ہے وہ لوگ, اللہ کی قسم خوش قسمت ہے جس کے لیے اللہ نے اس کام کے لیے قبول کیا ہو. معمولی بات ہے. صحابہ, مجھے مولوی صاحب نے کہا یہ پیچھے گاؤں ہے وہاں جاؤ دیکھو. اور وہ مولوی صاحب کیسے تھے؟ وہ کہنے لگے جو کام تم لائے ہو یہ کام وہی لائے تھے یہاں پر. اس کا یقین, کتنے یقین کے ساتھ. جب پیچھے گاؤں میں گئے تو گاؤں کا نام تھا صغیرہ. تو تھوڑے فاصلے پہ گئے تو دیکھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر. مسجد کے مؤذن, حضور کا ساتھی, حضور کا اذان, لیکن قبر مدینے میں نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں ہم سب حضور کے کام کے ذمہ دار ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت, کنتم خیر امت, تمہیں بہترین امت ہو جو میں اخرجت للناس, پہلے سے تمہیں نکالا گیا ہے, تم نکالے گئے ہو اسی لیے انسانوں کے لیے. یہ ہمارا کام ہے. بیوی, بچے, کاروبار, دکان, دفتر, یہ تو اللہ کا کام ہے. جو ہمارا کام ہے ہم نے چھوڑ دیا, جو اللہ کا کام ہے اس کو ہم نے پکڑ لیا.
لیے میرے دوستوں قرآن میں اللہ رب العالمین اپنے نبی سے فرماتے ہیں قل، یہ قرآن ہے دوستو، قرآن، قل کہو میرے نبی ھذہ سبیلی، اوہو یہی ہے میرا کام، ھذہ سبیلی، یہی ہے میرا کام۔ وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں دن رات میرا ایک ہی کام ہے، امریکہ میں، یورپ میں، جاپان میں، پاکستان میں، جزیروں میں، سمندر میں، افریقہ میں، جنگلوں میں، ادعو الی اللہ، انسانوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اور آگے کیا فرماتے؟ اعلی بصیرت، شفیع عثمانی صاحب نے لکھا ہے اعلی بصیرت، یہ بصیرت نہیں آنکھوں والا، یہاں دل ہے، دل کی یقین کے ساتھ، دل کے آنکھوں کے ساتھ میرا رب حق ہے، اسی لیے میں لوگوں کو اپنی رب کی طرف بلاتا ہوں، اعلی بصیرت، یقین کے ساتھ۔ اب اس کو کرے گا کون؟ یہ فیصلہ تو اللہ کا ہی ہے، ہمارا تھوڑا۔ کیا فرماتے ہیں؟ انا من اتبعنی، کہو میرے نبی کون کرے گا تبلیغ؟ تو اللہ فرماتے ہیں انا من اتبعنی، کہو میرے نبی میں کروں گا، میں اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، جو مجھے نبی مانتے ہیں، انہوں نے اس کام کو کرنا ہے، یہ فیصلہ ہے۔ جب تک مسلمان اس پہ تھے، عزت، چین، سکون، روح مسلمانوں کے قدموں میں تھے۔ جب سے کام چھوٹا، الٹ گیا، مسلمان روح ختم، مال کی طلب، لالچ، ضلالت دے دیا اللہ نے، لے لو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ نام سے لوگ خوف کھاتے تھے، حضرت عمر، اور لوگوں پر کب کبھی تاری ہوتی تھی، حضرت عمر آئے، کیوں؟ اللہ سے ڈرتے تھے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کو کسی سے نہیں ڈراتا، جو اللہ سے نہیں ڈرتے اللہ اس کو ہر ایک سے ڈراتا ہے۔ اللہ سے ڈرو میرے دوستو، یہ کام ہے ہمارا، یہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، بادشاہ کی صفت نہیں، کسی کی نہیں، جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، غریب مسکین، کوئی اثر نسب کچھ نہیں، لیکن دائی ہے، دعوت کے کام میں ہے، دن رات محنت کر رہا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس کا نام اللہ نے لیا، کیا فرماتے؟ ومن، کیا لفظ، ومن احسن قولا، احسن قولا ممن دعا الی اللہ، بہترین بات کس کی ہوگی؟ ومن، سوال ہے، ومن کس کی بات بہترین ہوگی؟ کسی کی نہیں ہو سکتی، اسی کی ہوگی جو رب کی طرف لوگوں کو بلائے۔ بہترین شخص، بہترین کلام، بہترین بات اسی کی ہوگی جو گشت کرے، تعلیم کرے، بیوی کو چھوڑے، بچوں کو چھوڑے، امریکہ جائے، یورپ جائے، جنگلوں میں جائے، بیابانوں میں جائے، اور رات کو اس کو بیوی یاد آ جائے۔ خدا کی قسم، اس وقت جو اللہ اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، اس کو تو اگر اس کو پتہ چل گیا، اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جوانی میں بیوی کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، کوئی میرا غرض نہیں،
اللہ فرشتوں پہ فخر کرتا ہے، دیکھو میرے بندے کو، جوانی دیکھو، خوبصورتی دیکھو، جوان بیوی کو چھوڑ کر جنگلوں میں آ کر کھانا نہیں، پینا نہیں، لوگ گھروں میں نہیں چھوڑتے، مسجدوں میں نہیں چھوڑتے، کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ یہ معمولی بات ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو اس کام کو کریں گے ہمیں سب کچھ ملے گا، نہیں کریں گے تو زور اور بے زور کی کا طاقت ہوگی، جو طاقت والا ہوگا وہی جیتے گا، جو بغیر طاقت ہوگا نہیں جیتے گا۔ صحابہ کچھ نہیں تھے، اللہ کو ساتھ کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں کیا فرمایا؟ چھوٹے سے صحابی نے لے آیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ لمبے چوڑے ماشاءاللہ، گھوڑے پہ بیٹھ کے پاؤں نیچے، 12 میل تک ان کی آواز، پوچھا تو پہ لے آیا مجھے، لیکن یہ مجھے نہیں لایا۔ کون لایا؟ کہنے لگے کسی نے باندھ کے مجھے اس کے حوالے کیے، بس اتنا سمجھتا ہوں، یہ چھوٹا سا یہ کیسے مجھے لائے؟ فرشتوں نے باندھ کے بدر میں صحابہ کے حوالے کی، لے جاؤ لے جاؤ۔ ایسے معاملے ہوں گے، طاقت کی بات نہیں ہوگی، دینداروں کی بات ہوگی، دین والوں کی بات ہوگی۔ 2 صحابی آئے میدان میں، ایک چوڑے خط چھوٹا سا، پیٹ بھی نکلا ہوا، اور وہاں سے ایک بہت بڑا مشرکین کا ایک پہلوان آ گیا، اس کو غصہ آیا، کہنے لگے کوئی صحیح بھیجی، یہ تم نے میرے سامنے کیا بھیجا؟ اس کو صحابی کو غصہ آیا۔ اس صحابی نے کہا یاد رکھو میرے پاس ایسی طاقت ہے، ایسا کلمہ ہے میرے پاس، اگر میں اس کلمے کو پڑھ کر تیرے بادشاہ کے محل کی طرف اشارہ کروں تو تیرا محل آدھا ہو جائے۔ وہ محل آدھا ہو گیا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، لڑائی بغیر پہلوان مسلمانوں، ہمارا زور سے نہیں ہے، دینی طاقت، دینی قوت۔ صحابہ نے دین کے ذریعے سے اللہ کو ساتھ ملایا۔ جو مشرکین سمجھتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ نہیں کر سکتے اس کا مقابلہ، کیوں؟ ہم اتنے ہیں، اتنے نہیں بھائی، انہوں نے اپنے خدا کو ساتھ کیا۔ خدا آج ہمارا یقین مخلوق پہ، یہ ہوگا ہم ٹھیک ہوں گے، یہ ہوگا ہم ٹھیک ہوں گے، یہ ہوگا ٹھیک ہوگا، استغفار پڑھو، اللہ ہوگا تو ہم صحیح کی، اللہ کی طاقت ہوگی، اللہ کی قوت ہوگی، اللہ کی طاقت اور قوت، اللہ کے احکام، حضور کا طریقہ۔ سب سے پہلے ہر مسلمان کا ہتھیار ایمان بناؤ، وہ ہوا سب سے بڑی ہتھیار، ایمان بناؤ۔ طاقت سے نہیں ہوتا، قوت سے نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا، اللہ کی قسم نہیں ہوتا، پیسے سے نہیں ہوتا، ہتھیاروں سے نہیں ہوتا۔ لا الہ کیا ہوتا ہے؟ علم، ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کو ساتھ ملاؤ ہر حالت میں، ہر چیز کو اس نظر سے دیکھو، یہ میرا رب ہے، یہ میرے رب کر رہا ہے، یہ میرے رب نے کیا، یہ میرا رب کرنے والا ہے۔ ہر ایک چیز کو رب مت بناؤ، رب ایک
بنایا ہے, سب کچھ چلاتا ہے, ہمیں کھانا کھلاتا ہے, ہمیں صحت دیتا ہے, ہمیں سلاتا ہے, ہمیں جگاتا ہے, ہم سوئے ہوئے ہیں, ہمارا اندر کا نظام چل رہا ہے. یہ ہے اللہ. اور دوسرا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. ہر قدم پہ حضور کی زندگی, ہر قدم پہ, کھانے میں, پینے میں, شادی میں, بیاہ میں دیکھ لوں, میرے زندگی میں ہے, میرے شادی میں ہے, میرے کاروبار میں ہے, میرے گھر میں ہے. محمد کا طریقہ ہے نہیں ہے, استغفار پڑھو, فوراً شروع کرو. محمد الرسول. ارے یہ نمونہ ہے. نماز کیسے پڑھیں گے؟ حضور والی. کپڑے کیسے پہنیں گے؟ حضور والی. جو حضور نے کیا اس کو ڈھونڈو. فرمایا سنت کو مت چھوڑو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. سنت شادی میں, غم میں, خوشی میں, ایک اللہ کی. اللہ ہمیں دیکھ رہے, بس سب لوگ خوش ہیں پھر بھی محمدی, سب ناراض ہیں پھر بھی محمد. کمال ہے. یہ تو ابو جہل و طلحہ بھی کہتے تھے ہم آپ کو مانتے ہیں, آپ حق نبی ہو, لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ شادی کریں گے ایک کھجور سے, لوگ کیا کہیں گے؟ بیٹی کو لے کر آپ کے گھر لے آؤں, اوہو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو ابو جہل بھی کہتے تھے, یہ تو ابو لہب بھی کہتے تھے. ان چیزوں کو ختم کرو. ہم کوئی پٹھان نہیں, ہم کوئی پنجابی نہیں, کوئی سندھی نہیں, کوئی بلوچ نہیں, کوئی ہمارا کچھ نہیں. ہم امتی ہے, ایک امتی بس. یہ تو زبان کے لیے ہے, تم یہ کہو گے میں یہ فرماتے, تمہیں تقسیم, تمہیں پہچان کے لیے میں نے یہ دیا ہے. ہم ایک ہے بس, امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.